A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. With the name of Allah, the most merciful and beneficial. So, guys, as you know, we discussed in Balagha different topics related to Khabar and Insha. خبر و انشاء کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ خبر کیا ہوتی ہے، انشاء کیا ہوتا ہے، پھر اضراب خبر، پھر آراز خبر، یہ مختلف چیزیں ہم ڈسکس کرتے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ آج پریویس لیکچر میں میں نے امر کے بارے میں کہا تھا کہ امر کبھی کبھی الفاظ ہمیں امر کے نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ امر نہیں ہوتی، بلکہ اس میں اللہ نے ایک قرآن کریم کے اندر اللہ یہ اسلوب استعمال کرتا ہے، وہ امر نہیں ہوتی، وہ کبھی دعا ہوتا ہے، کبھی التماس ہوتا ہے، کبھی تمنا ہوتا ہے۔ دعا کی مثال سمپلی ہم نے لی تھی کہ ہم جب کہتے ہیں نا کہ ربنا ربنا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ، تو وَهَبْ لَنَا یہ امر ہے، حالانکہ اللہ کو تو ہم امر نہیں کر سکتے، اللہ کو تو ہم آرڈر نہیں کر سکتے، یہ امر ہے دعا کے معنی میں، ٹھیک ہو گیا۔ مثلا اس طرح میں نے آپ کو ایک مثال دی۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے نہیں، یعنی اب ہم دیکھیں گے کہ معاملہ نہیں کا ہوگا، الفاظ بھی نہیں کے ہوں گے، لیکن وہ چیز جو ہے وہ معنی کسی اور کی، اس میں کسی اور چیز کی چھپی ہوگی۔ اور کبھی کبھی تو میں آپ کو یہ سمپل کروں کہ جب نہیں، نہیں اصلاً، نہیں فی الاصل جو ہے وہ کیا ہے، وہ مضارع پر آتی ہے اور مضارع کے ساتھ اس کا کام ہے، لیکن کبھی کبھی وہ نہیں جو ہے وہ مضارع پر ہی آئے گی لیکن معنی اس کا کسی اور سینس میں ہوگا۔ جس طرح اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا سے دور رہو، تو یہ ہے نہیں کس چیز کے معنی میں، اس کی اصلی جو میننگ ہے، اس کی اصلی جو شکل ہے اور اس کی اصلی میننگ۔ چلو میں آپ کو قاعدہ بتاتا ہوں، اس کا قاعدہ نکالے ایٹ دی اینڈ یہ ہے قاعدہ۔ اچھا، النحی هو طلب الکف عن الفعل على وجہ الاستعلاء، نہیں کا تعریف کیا ہے؟ نہیں وہ چیز ہے، نہیں ہے طلب الکف، کف کہتے ٹو سٹاپ، ڈونٹ ڈو دس اگین، ٹو سٹاپ۔ اللہ کہتے ہیں اسٹاپ فرام زنا، لا تقربوا الزنا، ڈونٹ ڈو دس۔ سو النحی ہوا طلب الکف، نہیں جو ہے وہ کف نہ کرنے کی طلب ہے، عن الفعل کسی کام سے، علی وجہ الاستعلاء، استعلاء کی وجہ پر، یہ ان دا سینس آف استعلاء۔ النحی صیغۃ واحدۃ حی المضارع مع اللام الناحیہ، نہیں ایک ہی صیغہ ہے، صیغے تو آپ نے پڑھے ہوں گے صرف کے اندر، تو نحی ایک ہی صیغہ ہے اور وہ ہے جب مضارع کے ساتھ لام الناحیہ آ جائے۔ میں کہتا ہوں مضارع کیا ہے؟ تذہب و اذہب، یہ مضارع ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ایک بندہ ہے مثلا بندہ ہے مدرار، میں اس کو کہتا ہوں کہ لا تذہب، آپ نہ جائیے، تو یہ ہے میں اب اس کو نہیں کر رہا ہوں، میں اس کو نہ جانے کو کہہ رہا ہوں، تو یہ پہلے تذہب تھا یعنی چلنا تھا امر کے صیغے میں، اب ہے لا تذہب، یہ ہو گیا لام الناحیہ جب اس کے اوپر آ گیا۔ دیکھو لام النافیہ اور ناحیہ میں فرق کرنا، لام النافیہ الگ چیز ہے، لام الناحیہ الگ چیز ہے۔ لام الناحیہ جب نہیں کے اوپر آ جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کس چیز کا افادہ کرتا ہے؟ وہ کرتا ہے نہیں فی الاصل کی، یعنی اب یہ چیز اصلی میں نہیں بن گیا۔ قد تخرج، تیسرا قاعدہ ہے، قد تخرج صیغۃ النحی، کبھی کبھی صیغہ نحی ہمیں نظر آ رہا ہے، عن معناها الحقیقی الی معنی اخری، وہ اپنی معنی حقیقی سے دوسرے معنی میں چلا جاتا ہے، یعنی چیز تو ہمیں نہیں کا نظر آئے گا لیکن اندر کچھ اور چھپا ہوگا۔ جس طرح تستفاد من السیاق قد دعا، اب یہ مجھے کیسا پتہ چلے گا کہ یہ چیز مجھے کس چیز کا معنی دے رہا ہے؟ یہ نہیں، اب یہاں پر تو یہ کہتے ہیں کہ استفاد من السیاق، کہ تمہیں پتہ چلے گا سیاق و سباق سے، تمہیں پیچھے سے پڑھنے سے پتہ چلے گا کہ اب یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ قد دعا، کبھی کبھی اس میں دعا ہوگی، جس طرح ہم کہتے ہیں یا اللہم ربنا لا تعذبنا، لا تعذبنا، او اللہ ڈونٹ give us punishment، لا تعذبنا۔ So لا تعذبنا it is what it is nahi but not in its actual meaning، یہ اس کی مجازی معنوں میں ہے، یہ اس کی نہیں، اب میں دعا کر رہا ہوں، اللہ کو تو کوئی امر نہیں کر رہا، لا تعذبنا، اے اللہ مجھے عذاب نہ دے،
ٹھیک ہو گیا. والالتماس التماس، والتمنا تمنا کے معنی میں، والنصح نصیحت کے معنی میں، والارشاد نصیحت و ارشاد کے معنی میں، والتوبیخ توبیخ کہتے ہیں ڈانٹنے کو، کسی کو ڈانٹنا تنبیہ کرنا، والتیئیس تیئیس کہتے ہیں امیدی یا نا امیدی میں، والتہدید تہدید کہتے ہیں ٹو چیلنج سم ون، والتحقیر تحقیر کہتے ہیں ٹو ڈس ریسپیکٹ سم ون. ہم کبھی کبھی کہتے ہیں نا تحقیر کسی کی کرتے ہیں نا کہ اب وہ قرآن کے اندر یہ استعمال بھی ہوا ہے. تو وہ امر میں نے اس کی ڈسکشن کی بھی تھی آپ کو کہ اب میں کسی سے کہوں کہ پنکھے پر چڑھ جاؤ، ٹھیک ہے، تو اس پنکھے پر چڑھنا یہ کوئی کام نہیں ہے، لیکن میں اس کو عاجز بنا رہا ہوں کہ تم نہیں چڑھ سکتے. یا کسی کو میں کہوں کہ 5ویں بلڈنگ سے کودو، تو یہ میں اس کو تحقیر کر رہا ہوں، اس کو ڈس رسپیکٹ کر رہا ہوں، اس کی بے عزتی کر رہا ہوں. اب اس کی مثالیں پڑھتے. ٹھیک ہے، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْمَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور مال یتیم کو قریب بھی نہ جاؤ. تو یہ قریب جانا وَلَا تَقْرَبُوا یہ صیغہ نہیں ہے. کس چیز کا نہیں؟ صیغہ نہیں. لیکن کس چیز پر؟ یہ مضارع پر واقع ہوا ہے اور اپنے اصلی معنوں میں ہے. وَلَا تَقْرَبُوا اور قریب بھی نہ جاؤ، تو یہ کس چیز کے معنی میں؟ اپنی اصلی معنی ہے مال الیتیم. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح نیچے والے دونوں آیتوں کی اسی طرح معنی ہے. اچھا یہ آخری والا آیت میں کرتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا بطانا. اچھا لا تتخذوا، اس میں دیکھو لا تتخذوا ڈونٹ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تتخذ اخذو، یعنی کبھی اس طرح نہ سمجھے، نہ لے لو، یہ اسی کے معنی میں آتا ہے. کیوں؟ لیکن مطلب اس کا نہ پکڑے. تو یہ جو ہے نا، ابھی دیکھو میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں آیت سے آپ سب مقصود یہ ہے کہ نہیں اپنی اصلی معنوں میں تب استعمال ہوگی، یا نہیں زیادہ طور جب مضارع کے ساتھ آتی ہے لام الناہیہ، جب مضارع پر لگتا ہے. دیکھو تقربو کیا کون سا صیغہ ہے؟ مضارع کا ہے. تفعلو تقربو، ٹھیک ہو گیا. تضربو ہم پڑھتے ہیں نا، تضربو مضارع کون سا ہے؟ مضارع مخاطب جمع مذکر. یہ نام کیا ہے اس صیغے کا؟ جو مضارع ہے، جمع ہے، مخاطب ہے اور مذکر ہے. تو یہ چار. تو یہ دیکھو تقربو. اچھا نیچے دیکھیں قال تعالی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. اب ہم اللہ سے کہتے کہ اے اللہ ہماری جو گناہیں ہیں، ہماری جو خطائیں ہیں، وہ ہم سے اس کا حساب نہ لینا. تو یہ اصل میں ہم اللہ سے ایک ڈیمانڈ کرتے ہیں، ایک دعا کرتے ہیں. اس کے اندر یہ تو نہیں ہے، لا تؤاخذنا نہیں ہے، لیکن نہیں کس معنی میں ہے؟ دعا کے معنی میں ہے. تو اب یہ اپنی اصلی معنی میں نہیں ہے، یہ کس چیز میں ہے؟ مجازی معنی میں. یہ میں آپ کو سمجھانے والا ہوں. اب یہ شاعر کیا کہتا ہے؟ شاعر کہتا ہے لا تطوی السر عنی یوما نائبا. شاعر اپنے دوست سے کہتا ہے کہ او دوست مجھ سے راز مت چھپاؤ. تو یہ کیا ہے؟ التماس ہے، درخواست ہے، ایک اپلیکیشن ہے اپنے دوست سے. ہے دوست ایسا تو نہ کریں، مجھ سے تو راز نہ چھپے، میں تو آپ کا دوست ہوں. شاعر کہتا ہے. پھر شاعر کہتا ہے اعینی جودن ولا تجمدن، اعینی جودن ولا تجمدن، اے میری آنکھوں برستے رہو. جودن کسے کہتے ہیں؟ سخاوت کو. تو اپنی آنکھوں سے کہتے ہیں کہ سخاوت کرو، یعنی سخاوت کس چیز میں کرو؟ برستے رہو. ولا تجمدو اور بند نہ ہو. اللہ تبقیانی لسخر الندى، آیا تم نہیں رو گی ندا کی آواز پر؟ ندا کسی لڑکی کا نام ہوگا، جو بھی ہے. یعنی اب مثال یہاں سے مقصود کیا ہے کہ اب وہ شاعر اپنی آنکھوں سے مخاطب ہے. تو جس چیز سے وہ مخاطب ہے وہ تو نہ کرنے پر مکلف ہے اور نہ کرنے کا مکلف ہے. جس طرح کسی پتھر کو ہم مخاطب کرتے ہیں کہ تم جاؤ، اب پتھر تو نہ کرنے پر مکلف ہے اور نہ میرے آواز سننے پر اس پر عمل کرنے پر مکلف ہے، اور نہ کرنے کا، نہ انکار پر مکلف ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح آنکھیں ہے، میری کہنے پر روئے گی اور نہ میرے کہنے پر وہ روکے گی، بلکہ وہ تو خود ہی اس کا ایک سسٹم چل رہا ہے. تو اسی طرح ہم کہتے ہیں ولا امر ہے، ولا تجمدہ امر ہے، لیکن تمنا ہے کہ کاش یہ میری آنکھیں ساری رات روتی رہی اپنے محبوب کی آنکھوں یادوں میں یا کسی اور چیز کی یادوں میں. ہاں چوتھی نمبر مثال کو دیکھو ولا تجلس الی اہل الدنایا.
رذیل لوگوں سے نہ بیٹھو. دنایا رذالت کو کہتے ہیں. ولا تجلس اور نہ بیٹھو الی اہل الدنایا. تو ہم دیکھو نا یہ رذائل سے ہمیں کون منع کرتا ہے؟ مطلب باپ ہوتا ہے یا ٹیچر ہوتا ہے تو اب وہ مجھے نصیحت کرتے ہیں، میرے دادا یا کوئی بھی شاعر اپنے بچے کو یا اپنے چھوٹی کو بھی نصیحت کرتا ہے کہ ولا تجلس نہ بیٹھو الی اپنا یا اپنا دور رہو یا اہل فساد والے سے. فإن خلائق الصفحاء سے کہتے ہیں بے وقوف کو، یعنی ان کی جو اخلاق ہے وہ بے وقوفوں کی ہے، یہ بے وقوفانہ حرکتیں کرتے، احمقانہ حرکتیں کرتے. تو یہ امر ہے، لا تجلس امر ہے، لیکن کس معنی میں؟ نصیحت کے معنی. اور مجھے کس طرح پتہ چلا؟ مجھے اس طرح پتہ چلا کہ میں نے پورا جملہ کہا کہ جب اس جملے میں شاعر نے کہا کہ الی اہل الدنایا کہ رذیل لوگوں سے نہ بیٹھو، تو مجھے پتہ چلا کہ ہاں اس جملے میں تو وہ نصیحت کر رہا ہے اپنے سے نیچے بندے کو. ٹھیک ہو گیا. اب پانچویں کو دیکھو. لا تنہی عن الشر وتفعله. اچھا شاعر کہتا ہے اس چیز سے منع نہ کرو جو تم خود کر رہے ہو. بعض لوگ کرتے ہیں نا، وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ چیز نہ کرو مگر وہ خود کرتے ہیں. اس لیے شاعر تو نہیں کہتے، یہ تو جملہ ہے. لا تنہی عن الشر وتفعله، ہر اس چیز سے منع نہ کرو ہر اس شر سے جو تم خود کرتے ہو. تو یہ کیا ہے؟ یہ مطلب نہیں کہ تم شر سے منع نہ کرو. بعض اوقات بڑے لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ اپنے کوئی دیکھتے ہیں کہ وہ کسی کو نصیحت کرتا ہے نماز وغیرہ اور خود نماز نہیں پڑھتا، یا اب نماز چھوڑو، مطلب کسی کو کہتا ہے کہ آپ موبائل یوز نہ کرو، خود سارے دن موبائل میں پڑھا رہتے ہیں، تو بڑا اس کو کہتا ہے کہ ہاں یہ اس سے منع نہ کرے، آپ اس شر سے منع نہیں جو آپ خود کرتے ہو. تو یہ کیا ہے؟ یہ توبیخ ہے، یہ ڈانٹنا ہے، یہ اس کو زور دیتے ہیں کہ تم وہ کام ہرگز نہ کرو جو تم دوسرے. تو یہ بھی امر ہے لیکن توبیخ کے معنی ہے. لا، ابھی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. لا تعتذروا، تمہارے لیے کوئی عذر نہیں ہوگا، قد کفرتم بعد ایمانکم، پس تحقیق کے ساتھ آپ لوگوں نے کفر کیا ہے ایمان کے. اب دیکھو اللہ تعالیٰ تعیذ کے معنی میں اس طرح لا تعتذروا کہتا ہے کہ تم لوگ میرے سامنے قیامت کے دن کوئی عذر نہ لے آؤ. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ انتہائی نا امید ہو گئے ہیں، انتہائی استغفر اللہ. نا امیدی کا میرا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نعوذ باللہ کوئی میرے بات کا غلط کنسپٹ نہ لے لے. میرا مطلب یہ نا امید اللہ ان کو پار کے عمل کی وجہ سے اللہ ان کے عمل پر نا امید ہو چکا ہے کہ یہ لوگ تو اب ایمان لانے کے بالکل قابل نہیں ہیں، اور نہ میں ان کو ابھی جنت میں داخل کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ لا تعتذروا، کوئی عذر نہ کرو میرے سامنے. قد کفرتم بعد ایمانکم، بس تم لوگوں نے کیا کیا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کفر کرنے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ وہاں پر نا امیدی یا تعیذ کی وجہ سے ان کے لیے امر ہے. اچھا نیچے آؤ. قال متنبی بہت بڑا شاعر ہے، میں نے آپ کو کہا تھا عربی گرامر میں. وہ کیا کہتے ہیں؟ لا تشتری العبد، غلام نہ خریدو، الا وغصامہ، مگر اس کے ساتھ ڈنڈا ضرور خریدو. اب یہ دیکھو نا، غلام نہ خریدے مگر اس کے ساتھ ڈنڈا خریدے. اصل میں یہ ایک بادشاہ تھا، کافور نام تھا اس کا، کافور بادشاہ تھا. تو یہ متنبی کو مطلب اس کے ساتھ کوئی معاملہ آیا ہوگا، تو متنبی نے اس پہ حجوہ کیا. حج جو کہتے ہیں نا شاعر لوگ کہ اس کی برائی بیان کیا شاعری میں. تو انہوں نے یہ قصیدہ لکھا ہے، اور اس کو انہوں نے کہتے ہیں کہ لا تشتری العبد، غلام نہ. اب اس کی بادشاہ کی طرف کیا اشارہ ہے؟ کیونکہ وہ متنبی کہتا تھا کہ یہ بادشاہ بھی ہمارا غلام ہے، یہ بھی کہیں سے کسی نے پکڑ آیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ڈنڈا نہیں خریدا تھا. تو یہ بھی ہمارے اوپر چڑھ رہا ہے. یہ بھی غلام تھا، وہ غصا مغاہو کا مطلب یہ ہے کہ غلام کے ساتھ ڈنڈا ضرور خریدے. کیونکہ اب دیکھو یہ اس کی ڈس ریسپیکٹ ہی ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ امر ہے لا تشتری العبد، امر ہے کہ غلام نہ خریدو، مگر کسی کی تذلیل ہو رہی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ کافور بادشاہ ہے. میں نے جس طرح آپ کو بتایا تھا کہ تحقیر کے لیے بھی امر کی نہی کی استعمال ہوتی ہے. اب دیکھو ایک مثال پہ ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر مثال اول میں دیکھیں تجد ان اللہ تعالی یطلب الناس ان یترکوا اموال الیتیم. اچھا سب سے پہلی مثال میں جو ہم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا ولا تقربوا یہ تو دوسرے
ہاں پہلی آیت یہ ہے ولا تقربوا مال یتیم، مال یتیم تک نہ پہنچ یعنی اس سے دور رہو. تو اللہ اس میں کیا کہتے ہیں کہ لوگوں کہتے ہیں کہ ان یترکوا المال یتیم، کہ مال یتیم سے دور رہو، الا بالحق والعدل، عدل اور حق کے ساتھ. تو یہ تھا ایک مثال. پھر مثال ثانی ثالث میں بھی اسی طرح ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کیا کہتا ہے والادوات المستخدمہ، اس میں ہم نے عداوت استعمال کی. عداوت کہتے ہیں، عداوت کیسے کہتے ہیں؟ عداوت کہتے ہیں اس کو ادات استفہامیہ، ادات کیا کہتے ہیں اس کو، ادات نفی، ادات موصولیہ. یہ مطلب جو مختلف الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں نا، ادات استفہام کا مطلب یعنی وہ الفاظ جس سے ہم استفہام یعنی سوال کرتے ہیں. مثلا آئینہ، کیفا، آ حمزہ کے ساتھ آ، تو یہ استفہامیہ ہے. ادات نہیں، لام ہو گیا، لم ہو گیا، لن ہو گیا، یہ ادات نہیں ہے. اور لام الناہیہ یعنی اس ادات کو انہوں نے استعمال کیا ہے. والنہی صادر، اور نہیں صادر ہے یعنی نہیں واقع ہے. علی الاعلی، ہاں اچھا یہ دیکھو اللہ کو ہم کیا کرتے ہیں، نہی صادر علی الاعلی وهو اللہ سبحانہ وتعالی الی ادنا، یہ اللہ ہمیں آرڈر کر رہا ہے کہ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب. تو یہ جو ہے یہ نہیں ہے کس چیز میں، یہ نہیں چونکہ ادنا سے اعلیٰ سے ادنا کی طرف ہے. ادنا کی یعنی ہم بندے جو ہے وہ اللہ کے کیا ہے، سبارڈینیٹ ہے. تو یہ تو کیا کر رہا ہے، یہ تو کوئی سینس بن رہا ہے نا کہ باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، سوری آرڈر کر رہا ہے. لیکن انظر الی مجموعۃ الثانیہ، مجموعۃ الثانیہ میں کیا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، تجد ان النحی فی جمیعہ لم یستعمل فی معناها الحقیقہ، یہ اپنی معنی حقیقی میں استعمال نہیں ہوتی. وہو طلب الکف من الاعلی للادنا، جو کہ اعلیٰ کا ادنا سے کیا کرنا ہے، طلب الکف نہ کرنے کا حکم ہے. وانما يدل على معنی اخرى، جو کہ کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو وہ کون سی معنی ہے، وہ سارے جو میں نے آپ کو ڈسکس کیے وہ یہی ہے. اب میں آپ کو ایک ایک بتاتا ہوں. ابھی دیکھو المثال الثانی ان الشریعۃ من صاحب لا ان لا يخفيها عنه السریع من مصیبہ. اچھا دوسرا جو مثال میں نے پڑھایا تھا کہ شاعر اپنے دوست سے کہتا ہے کہ مجھ سے راز نہ چھپاؤ. تو اس میں کیا کہتا ہے کہ مجھ سے راز نہ چھپاؤ، فإن مصاحبۃ شریر تؤذی. اچھا عمل مثال، اچھا یہ میں نے کہاں سے پڑھ لیا، اچھا لأن يدل على عدم صفاء قلبه في المخلص يطلع صدق الأعمال في مثل. اچھا اس میں کیا تھا، اس میں اس کو التماس کر رہا ہوتا ہے. مثال ثالث میں کہتا ہے کہ اے میرے آنکھوں تم برستی رہو، یعنی تم بقا کرتی رہو، تم روتی رہو. تو یہ کیا ہے، یہ تمنا ہے اور افسوس کے ہم کہتے ہیں ارمان کر رہا ہے. اچھا اما فی مثال رابع میں کیا کہتے ہیں لا تجلس الی اہل الدنیا دنایا، اہل دنایا سے نہ بیٹھو. تو اس میں نصیحت ہوتی ہے، میں نے آپ کو بتایا ابھی یہ ساری چیز. ٹھیک ہے، آپ اس طرح ایک ایک کو دیکھتے جائیں. اس میں انہوں نے تو نہیں، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کس میں کیا ڈسکس ہوتا ہے. اب نیچے اب دیکھو نا، ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. ولا تجسسوا کو دیکھو اللہ ہمیں آرڈر کرتا ہے کہ لا تجسسوا یعنی اس میں بھی آرڈر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ اس کو بعض مثالوں کو میں کر رہا ہوں، آپ کریں. ولا تکونوا کاللتی، یہاں پر بھی اللہ ہمیں آرڈر کر رہا ہے ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ. سو گائز ٹوڈیز لیکچر از اباؤٹ نہیں، یعنی یہاں پر نہیں ہم کون کون سے معنوں میں استعمال کرتا ہے. پہلے نمبر نہیں کہ اپنی حقیقی معنی ہے اللہ کی یا کسی اعلیٰ کا اپنے ادنا کو نہیں، یعنی اس کو منع کرنا کسی چیز کی، اس کی حقیقی معنی ہے. لیکن مجازی معنی کیا ہے، یعنی تمنا کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے، دعا کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے، اور مختلف معنوں میں جو ہم نے ڈسکس کیا، التماس وغیرہ، نصیحت وغیرہ، تعیس وغیرہ، ان سب میں یہ استعمال ہوتے ہیں. سو گائز سی یو نیکسٹ لیکچر.